آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور صلوات۔ دعا ہے پروردگار بانی مجلس کا یہ فرش عزا تا قیامت اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ جن جن مومنین نے، اسکاؤٹس نے، عہدیداروں نے جس طریقے سے بھی اس فرش عزا میں حصہ لیا ہے، مولا ان تمام مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار میرے سامنے اتنے مومن تشریف فرما ہے جو پہلی محرم سے لے کے آج تک بطول کو اس کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ پروردگار تجھے حسین کے دنوں کا واسطہ مجھ سمیت ان تمام عزاداروں کو کبھی بھی کسی غیر کے آگے محتاج نہ کر۔ پروردگار جو مومن بیمار ہے تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں کلی شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بے اولاد ہے تجھے واسطہ جناب رباب کی گود کا انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے اس آخری لال ولایت کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ میں آپ کا اپنا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عزاداری بھی ہونی ہے۔ جتنی دیر آپ چاہیں گے میں پڑھوں گا۔ آپ کو پتا ہے میری ویسے بھی عادت نہیں ہے کہ میں کہیں بھی زیادہ دیر کے لیے حائل ہوں۔ میں جتنی دیر آپ چاہیں گے میں پڑھوں گا، صرف تھوڑی تھوڑی بات کرتے آنا۔ میں آپ کا اپنا ہوں، سارا سال آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کوئی مجھے اپنی ذاکری نہیں منوانی، خطابت نہیں منوانی، صرف چند لمحات کے لیے زحمت دوں گا، بات کرتے آنا۔ سورۃ طلاق کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ توجہ، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر اس کا رسول ہے۔ بخشے لگاری والوں، پتہ چلا کہ اللہ ذاکر ہے اور رسول ذکر ہے۔ پوری توجہ، پتہ چلا اللہ ذاکر ہے اور رسول ذکر ہے۔ اور چاچا پورے قرآن حکیم میں اللہ نے کہیں بھی اپنے آپ کو مولوی نہیں کہا، ذاکر کہا ہے۔ پوری توجہ، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے آپ کو مولوی نہیں کہا، ذاکر کہا ہے۔ کیونکہ میرے بھائی مولوی ہر مسلک کا ہوتا ہے، ذاکر صرف حسین کا ہوتا ہے۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مولوی ہر مسلک کا ہوتا ہے، ذاکر صرف حسین کا ہوتا ہے۔ جو تم پر کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ مومن جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اب آؤ میں ایک مثال دے کے آپ کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آج اگر میں یہاں پہ آ کر کوئی آیت، کوئی حوالہ یا کوئی حدیث غلط پڑھوں تو آپ سب کہیں گے کہ بھئی بخش و لگاری میں جو فلانا ذاکر آیا تھا نا تو اس نے یہ ذکر غلط کیا تھا۔ تو نوجوانوں، اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، اس میں ذاکر کا قصور ہے۔ سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اس میں ذکر کا قصور نہیں ہے، اس میں ذاکر کا قصور ہے۔ تو اب اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر، تو اب اگر کوئی رسول سے عیب نکالتا ہے تو وہ رسول سے نہیں، خود خدا سے عیب نکالتا ہے۔ مل کے حیدری۔ پوری توجہ، آؤ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف۔
3 آیتیں پڑھ کے میں تمہارے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ میرا جو آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور ذکر۔ پوری توجہ، قرآن اور ذکر میری آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ 3 آیتیں پڑھ کے تمہارے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نے کہا پہلے انسان وہ ہیں جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یار یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں تم سے داد بھی لوں گا لیکن ان جملوں پہ بھی تھوڑی بات کرنا تاکہ میرا حوصلہ بلند ہو۔ کیا اللہ نے پہلی کیٹیگری بتائی لوگوں کی؟ اللہ نے کہا پہلے انسان وہ ہیں جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ایک حرف کو بھی قرآن کے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے لوگوں کی پہلی کیٹیگری کہ جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اور اللہ نے کہا دوسرے وہ ہیں جو کچھ قرآن سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ پوری توجہ، جو پیچھے بھی بیٹھے ہو سارے بات کر کے آنا۔ کہا دوسرے وہ ہیں کچھ قرآن سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ پہلے وہ جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھتے، یعنی قرآن کے ایک حرف کا بھی ان کو علم نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کچھ قرآن سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ ہود کی پہلی آیت میں بتایا، اور جب یہ آیت پڑھوں گا تو پورا مجمع بات کرے گا۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا الف لام را کتاب احکمت، کتاب احکمت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اور اللہ نے کہا تیسری ہستیاں وہ ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح میں نے نازل کیا ہے۔ توجہ، تیسری ہستیاں وہ ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح میں نے نازل کیا ہے۔ اب میں پورے مجمع سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، اب بتاؤ ہم کن کے دروازے پہ جائیں؟ سارے بات کرو، میں آگے چلوں۔ اب بتاؤ ہم کن کے دروازے پہ جائیں؟ ان کے دروازے پہ جائیں جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھتے، یا ان کے دروازے پہ جائیں جو کچھ قرآن جانتے ہیں کچھ قرآن نہیں جانتے، یا پھر ان کے دروازے پہ جائیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مجمع کہے گا کہ ہمیں ان کے دروازے پہ جانا چاہیے جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب نوجوانوں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آن کر یہاں پھنس جاتے ہیں۔ اب سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آن کر یہاں پھنس جاتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان نہیں جانتے، سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن سائیں کیا کریں، بیچارے مجبور ہیں۔ ایک تو پیٹ کا مسئلہ، سارے بات کرو تو میں آگے چلوں، لیکن کیا کریں بیچارے مجبور ہیں۔ ایک تو پیٹ کا مسئلہ، اور اگر نام بتاتے ہیں تو لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تو نے آج تک ہمیں گمراہ کر کے کیوں رکھا۔ توجہ، اگر نام بتاتے ہیں تو لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تو نے آج تک ہمیں گمراہ کر کے کیوں رکھا۔ اور
نوجوانوں تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے بھی اپنے زمانے میں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو جانتا ہوں۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے بھی اپنے زمانے میں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو جانتا ہوں سوائے میرے مرشد علی کے، کہ علی نے کہا جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، مل کے حیدری۔ توجہ، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ تو اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اور میرے بھائی قرآن اب ان سے پوچھنا پڑے گا جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں پوری توجہ، میں نے کہا جتنی دیر چاہو کہ میں پڑھوں گا، لیکن معیار کو یہاں نہیں، یہاں بلند کر، پوری توجہ۔ کیا اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس آیت کی تفسیر کی ہے میرے نوے امام نے، پوری توجہ، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔ مجلس ریکارڈ چل رہی ہے، لائیو جاری ہے۔ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ کہف کی، پوری توجہ، آیت ہے سورۃ کہف کی۔ بابا توجہ مجھے پاس، توجہ مجھے پاس، آیت ہے سورۃ کہف کی، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے اصول کافی، جلد پہلی، باب 107، کتاب حجت۔ میرے خیال سے آپ کی توجہ کہیں ادھر ادھر بھٹک گئی ہے۔ بابا ہوں بھی کہاں کی عادت ہے نیاز کی ہن گوڑ تھی دو ان میں کو پریشانی کی غالب ہونے، ویسے تو سائیں ویسے تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے، اور ادھر تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو توجہ بھٹک جاتی ہے۔ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ میں نے علی کے ذکر میں جب بیٹھا کرو تو پریشانیاں نکال دیا کرو، بری توجہ، علی کے ذکر میں پریشانیاں نکال دیا کرو، یہ علی کا ذکر ہے۔ پریشانی کس بات کی؟ مولا جانے، آگے کا اور جانے۔ خیر کیا میں نے کہا جو آیت پڑھا ہوں یہ آیت ہے سورۃ کہف کی، اور اس کی تفسیر کی میرے نوے امام نے، اصول کافی، جلد پہلی، باب 107، کتاب حجت۔ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ پوری توجہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا سائیں بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ کیا میں نے تمام ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا۔ اب نوجوانوں یہ جن کہاں سے آ گیا؟ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں، جو پیچھے بیٹھے ہو یہ جن کہاں سے آ گیا؟ یا اللہ اور کہیں ذکر نہیں کیا، اب یہ جن کہاں سے آ گیا؟ دیکھو قرآن کا لفظ لفظ ہدایت ہے، قرآن کا لفظ لفظ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ہے تو پھر بتاؤ اللہ نے جن کیوں کہا؟ جن کیوں کہا؟ اللہ کی آواز آئی عمار یاسر لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی، جن کا جن رہا۔ میں بڑا جملہ دے رہا ہوں، بڑا جملہ دے رہا ہوں، سر اٹھا او میرے کاموں تو سر اٹھا۔ اللہ نے کہا لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن
کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی، جن کا جن رہا وہ نوری رہے، سر اٹھا، یہ جن رہا وہ نوری رہے، یہ جن رہا۔ ارے جو لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہنے کے باوجود نوری نہ بن سکا، تو جو چند برس رسول کے ساتھ رہے وہ سیدنا کیسے بنے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جو لاکھوں برس جو لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہنے کے باوجود نوری نہ بن سکا، تو جو چند برس ساتھ رہے، پوری توجہ، آگے آیت آگے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آیت آگے، پوری توجہ، بابا توجہ ہے، جگہ پوچھتے بیٹھائے ہو، توجہ ہے۔ اب آگے سنو، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان نے اللہ کے امر کی مخالفت، بڑا جملہ میرا کھا گئے، اتنی میری محنت کھا گئے، لیکن میں کھانے نہیں دوں گا۔ کیا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان نے اللہ کے امر کی مخالفت کی، اللہ کی نہیں، اللہ کے امر کی مخالفت کی۔ او میرے خاموش دوست، اگر بول پڑتے تو عبدالحکیم کے بیٹے کو جملہ نہ کہنا پڑتا۔ شیطان نے اللہ کی نہیں، اللہ کے امر کی مخالفت کی۔ ارے جو اللہ کے امر کی مخالفت کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو اولی الامر کی مخالفت کرے، مل کے حیدری، پوری توجہ، یہ معیار ہے جلسے کا، یہ معیار ہوتا ہے، پوری توجہ۔ ارے امر کا انکار کرے وہ تو شیطان، تو جو اولی الامر کا انکار کرے، پوری توجہ۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شیطان کو بھی انہوں نے ٹریننگ دی ہو۔ پوری توجہ، پوری توجہ، جملہ کہہ گیا جس کے سر سے گزر گیا، معافی دینا بھائی، پوری توجہ۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدلا، اور اب جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، پوری توجہ، میں کہتا ہوں وہ یہاں ہو کے نہیں، یہاں ہو کے سنے گا۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدلا، اور اللہ نے کہا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ مجھے دکھ لگا اس بندے پہ جو اتنا بڑا جملہ کھا گیا۔ اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر مجھے شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، سر اٹھا، یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ اور اللہ نے آیت میں آگے کہا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، ویسا لِلظَّالِمِينَ بدلا، اور اللہ نے کہا حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اب سارے بات کر تو میں آگے چلوں۔ مومن کا دشمن، او میرے خاموش دوست، مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ ارے جو مومن کا دشمن ہو
وہ تو ولی نہیں بن سکتا، تو جو علی امیر المومنین کا دشمن ہو وہ ولی کس طرح بنے گا؟ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں حیدری۔ ارے جو مومن کا دشمن ہے، مومن کا، وہ ولی نہیں بن سکتا، تو جو علی امیر المومنین کا دشمن ہوگا وہ ولی کس طرح بنے گا؟ وہ ولی کس طرح بنے گا؟ اب آگے سنو آیت، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور اللہ نے کہا حالانکہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کو ان پر گواہ نہ بنایا تھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو اس پر گواہ نہ بنایا تھا، اور اللہ نے آخر میں کہا فما کنت متخذا مضلین ازدا، اور میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ بڑا جملہ تھا سائیں، بڑا جملہ تھا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، میں اللہ۔ اور اب آیت کی تفسیر شروع ہوتی ہے، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ محمد بن سنان آیا میرے نوے امام کے پاس اور کہا مولا شیعوں میں اختلاف ہو گیا، میں بات شیعوں سے کر رہا ہوں، سر اٹھا، مولا شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے، شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے، کچھ آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کچھ آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کچھ آپ کو افضل مانتے ہیں، مولا آپ ہیں کیا؟ پوری توجہ، مولا آپ ہیں کیا؟ آپ ہیں کیا؟ امام نے اس آیت کی تلاوت کی، پوری توجہ، بڑا جملہ ہے، امام نے اس آیت کی تلاوت کی، اور امام نے فرمایا جب اللہ نے شیطان کو اور عالم انسانیت کو کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو، پوری توجہ، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ جب میں نے کائنات کو بنایا تو میں نے ان کو ان پر گواہ نہ بنایا، میں نے ان کی خلقت پر ان کو گواہ نہ بنایا۔ تو امام نے فرمایا کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے، پوری توجہ، امام نے کہا کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے۔ امام نے کہا وہ اکیلا نہیں تھا، اپنی ذریت کے ساتھ تھا، پوری توجہ، جو پیچھے بیٹھے ہو، امام نے کہا وہ اکیلا نہیں تھا، اپنی ذریت کے ساتھ۔ اب سنو امام کے آگے سنو، امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی
لم یزل متفردا فی وحدانیتہ، اے محمد بن سنان، اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے۔ بڑا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اے محمد بن سنان، اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے۔ بڑا لطف آئے گا، پوری توجہ، اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے۔ ثم خلق محمدًا و علی و فاطمہ، پھر اللہ نے محمد کو، علی کو اور فاطمہ کو خلق کیا۔ پھر ہزارہ برس دنیا خالی رہی، یا وہ تھا یا یہ تھے۔ پوری توجہ، جو بیٹھے ہو پوری توجہ، یا وہ تھا یا یہ تھا، وہ تھا یا یہ تھا۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ للذی خلق الموت والحیات، موت شے، حیات شے، یہ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، موت شے، حیات شے، سائیں شے نہ تھی، یہ تھے۔ پوری توجہ، شے نہ تھی، یہ تھے، موت نہ تھی، یہ تھے، حیات نہ تھی، یہ تھے۔ ارے مرے وہ جو موت کے بعد آئے، سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ مرے وہ جو موت کے بعد آئے، زندگی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے۔ یہ موت سے پہلے جملہ کہہ رہا ہوں، سر اٹھا، یہ موت سے پہلے، ارے موت ان کو نہیں مارتا، یہ موت کو مارتے ہیں۔ مل کے حیدری، علی کا ذکر سنا کر مست ہو کے سنا۔ میں نے کل رات کو چٹھی میں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، علی کا ذکر سنا کر، مست ہو کے سنا کر۔ جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں، یہ جملہ مرتے دم تک یاد رکھنا، علی کا ذکر سنا کر، مست ہو کے سنا کر۔ کیوں؟ کیونکہ جو علی کا ذکر سوچ کے سنتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ مل کے حیدری، کیونکہ جو علی کا ذکر سوچ کے سنتا ہے شیطان ہوتا ہے، شیطان۔ اب سنو، اب سنو، ثم خلق جمیع الاشیاء، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کو۔ فاشہدوا خلقہا، اور اللہ نے ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا، ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا۔ آدم بن رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ او میرے خاموش دوست، آدم بن رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم کو سائیں امامت مل رہی تھی، یہ دیکھ رہے تھے۔ نوح کشتی میں جا رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ عیسیٰ آسمان پہ جا رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ اب جملہ سنو، سر اٹھا، فَأَدْرَكَ عَلَيْهَا، اور اللہ نے ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ پوری توجہ، اللہ نے ہر چیز پر
ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اللہ نے کہا آدم بناتا ہوں، ان سے اطاعت لینا نہیں، ان کی اطاعت کرنا. پوری توجہ، خاموش دوستو. اللہ نے کہا آدم بناتا ہوں، ان سے اطاعت لینا نہیں، ان کی اطاعت کرنا. نوح بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا. چاند بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا. او میرے خاموش دوست، سورج بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا. انبیاء بناتا ہوں، اطاعت ان کی کرنا. ارے جب انبیاء ان سے بیعت نہیں لے سکتے تو ایرا خیرالی سے بیعت کس طرح لے سکتا ہے؟ مل کے حیدری. جب انبیاء ان سے بیعت نہیں لے سکتے تو ایرا غیرہ علی سے بیعت کس طرح لے سکتا ہے؟ اور اللہ نے ہر امر کو ان کے سائیں حوالے، ہر امر کو ان کے حوالے کیا. اب جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو حلال کرتے ہیں. سارے بات کرو جو حلالی بیٹھے ہو علی کے، سارے بات کرو. اب جس کو یہ چاہتے ہیں، جن کو یہ چاہتے ہیں، ارے جن کو 14 چاہتے ہیں، ارے جنہوں نے 14 کو چھوڑا ان کو حلال اور حرام سمجھ میں ہی نہیں آیا. مل کے حیدری. 14 کو چھوڑا انہیں حلال اور حرام سمجھ میں ہی نہیں آئی، سمجھ میں ہی نہیں آئی. یا محمد حاضر بیان ہے، یہ محمد یہی سچا دین ہے. پوری توجہ، یہ محمد یہی سچا دین ہے. ہم یہی ہیں، ہم یہی ہیں، ہم یہی ہیں. موسوم نے کہا اب جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. اب جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اور جو پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. پوری توجہ. اب جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اور جو پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. اور جس نے مضبوطی سے پکڑا وہ ہمیشہ حق پہ رہا. اب عقیدہ ہے یہ. اب رات جا کر سوچنا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے یا کوئی اور. پتا چلا جس نے ان کو کہا ہم جیسا وہ برباد ہو گیا. چلا جس نے ان کو کہا ہم جیسا وہ برباد ہو گیا، ہو گیا. اب سنو سنو، انشاءاللہ نوجوانوں زندگی رہی نا تمہیں بہت آگے تک لے کے جاؤں گا. جو سوچ رہے تھے نا کہ عبدالحکیم چلا گیا، ابھی اس کا بیٹا زندہ ہے. توجہ، ابھی اس کا بیٹا زندہ ہے. پوری توجہ، بالکل. اور اللہ نے فرمایا جب میں کائنات کو بنا رہا تھا، بڑا وہ جو پیچھے تک میرا بھائی کھڑا ہے، بیٹھا ہے. پوری توجہ، ہم سفر ہوتے آنا. کیا اللہ نے فرمایا جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کی خلقت پر ان کو گواہ نہ بنایا. وَلَا خَلْقَهَا أَنفُسِهِمْ، اور نہ ان کی پیدائش پر، نہ ان کی پیدائش پر. چاچا یہ قرآن ہے،
تمام لوگوں کے لیے ہے. مجھے بتاؤ کون سا ایسا مولوی ہے جو اپنی پیدائش پہ گواہ تھا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. بتاؤ کون سا ایسا مولوی ہے یا حجت الاسلام والمسلمین ہے جو اپنی پیدائش پہ گواہ تھا، جو اپنی پیدائش پہ گواہ تھا؟ ہم تو علی جیسے شکل دیکھ جسے بیوی بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی. شکل دیکھ جیسے بیوی بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی. بتاؤ کوئی ہے کائنات میں، کوئی ہے جو اپنی پیدائش میں گواہ تھا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ اللہ کی آواز ہے عمار یاسر، اگر ان سے پہلے کوئی اور ہوتا تو گواہ ہوتا. جب ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. اور اللہ جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، اللہ جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، میرا غیب ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا غیب یہ ہے کہ اللہ غائب ہے، اللہ غائب ہے. اللہ نے کہا نہیں، میرا غیب یہ ہے کہ جب میں ان 14 کو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. پوری توجہ، جب میں ان 14 کو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا کہ میں نے ان 14 کو کیسے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. کیونکہ ایک بنانے والا تھا. ایک بننے والے تھے، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والے. چلو ایک بات آگے میں کرتا ہوں. سائن آپ سے دعا لے کے ایک شخص آیا میرے مولا علی کے پاس، آیا کہا مولا ایک سوال. مولا پوچھ. کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بی بی کو حق کے مہر میں زمین اور آسمان لکھ کے دیا ہے. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بی بی کو حق کے مہر میں زمین اور آسمان لکھ کے دیا ہے. کہاں کیا ہے؟ کہا مولا پھر پوری کائنات زمین آپ کی ملکیت. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی مست ہو کے سنے گا. بڑا جملہ ہے. کہا مولا پھر تو ساری زمین آپ کی ملکیت. کہا میری ملکیت. کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا پوچھ. مولا جب ملکیت آپ کی ہے تو پھر ساری زمین آباد ہونی چاہیے. میں نے کہا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی مست ہو کے سنے گا چاچا. کہا جب پوری زمین آپ کی ملکیت ہے تو مولا پھر ساری آباد ہونی چاہیے، پھر اس میں بنجر کیوں ہے؟ تو امام نے کہا سن، جس زمین نے میری ولایت کا اقرار کیا وہ سرسبز ہو گئی، اور جس نے انکار کیا وہ بنجر ہو گئی. مل کے حیدری. نوجوانوں علی کی عزت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، جس رنگ میں بول رہے ہو نا اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں.
اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے ہمیں پیدا کرنے میں کوئی خیانت نہیں کی. شکریہ ادا کیا کرو, شکریہ ادا کیا کرو, کیونکہ رسول نے کہا تھا حرامی کبھی علی کا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا ہی گیٹ اپ کر کے کیوں نہ ہو, نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے کہا میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. کیا اللہ کے بھی مددگار ہوتے ہیں کیا؟ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. کیا اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے کیا؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا آپ میرا گریبان پکڑتے کہ اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے. پوری توجہ, اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے. آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحشر میں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک هم الصادقون, جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہے. یار سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہے. پتا چلا جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق. اب اس کا الٹا کرو, پتا چلا جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے سچا, اور جو بھاگ جائے, پوری توجہ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں, اور جو بھاگ جائے وہ ہے جھوٹا, وہ ہے جھوٹا. اور اللہ نے کہا جو میری اور رسول کی مدد کرتا ہے وہ ہے صادق. نوجوانوں صادق ہمارے پاس ہے. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں. جو مشکل جملے پہ بولے ہو میں دعویٰ کرتا ہوں صادق ہمارے پاس ہے, صادق ہمارے پاس ہے, صادق ہمارے پاس ہے. کیونکہ اگر ہمارے صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں نہ جاتے. مل کے ہے غریب, کیونکہ اگر ہمارے صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں نہ جاتے, مباہلے میں نہ جاتے. اور اللہ نے کہا وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں اللہ کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اور جو کرتا ہے رسول کی مدد, سر اٹھا, وہ کرتا ہے اللہ کی مدد. اب ساری زندگی رسول کی مدد کرتا رہا ابو طالب. ساری زندگی رسول کی مدد کرتا رہا ابو طالب. پتا چلا ابو طالب خدا کا مددگار. پوری توجہ, پتا چلا ابو طالب خدا کا مددگار ہے, خدا کا مددگار ہے, خدا کا. اور یہی سبب ہے اللہ نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 113 میں کہا فَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اللہ نے کہا میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت نہ کرنا. سارے بات کرو تو میں آگے چلوں, بس تھوڑی دیر کی زحمت. میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت نہ کرنا, ان سے قرض نہ مانگنا, ان سے مدد نہ مانگنا, ان سے پناہ نہ مانگنا. اللہ نے کہا بعد میں صحابی بنے, حاجی بنے, رشتہ دار بنے. توجہ, اللہ نے کہا میرا واسطہ نہیں, اگر ایسا کیا تو جہنم, اگر ایسا کیا تو جہنم. اب بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے, رسول نے ساری زندگی قرض مانگا ابو طالب سے, رسول نے ساری زندگی پناہ مانگی ابو طالب سے. اب یا رسول کی رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا پھر ابو طالب کے دروازے پہ آؤ. مل کے ہے غریب.
رسول کی رسالت سے نازل یا پھر ابو طالب کے دروازے پر؟ تو نے سمجھا کیا؟ تو نے سمجھا کیا؟ تو نے کیا سمجھا ہے ابھی کو؟ تو نے کیا سمجھا؟ میں نے کہا نا بتاؤ کوئی ہے ایسا جو اپنی پیدائش پہ گواہ ہو؟ ہے تو لاؤ میرے سامنے، میں بھی دیکھے۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور صحیح خدا کی قسم میں کہتا ہوں جو علی کی ولایت پر بھونکتے ہیں نا، سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ صحیح میں کہتا ہوں علی کی عزت کی قسم، جو علی کی ولایت پر بھونکتے ہیں نا ان سے اچھے جانور ہیں۔ بڑا شکر گزار ہوں تمہارا، تم نے بولا ہے۔ میں نے کہا جو علی کی ولایت پہ بھونکتے ہیں ان سے اچھے جانور ہیں، ان سے، ہاں صحیح، ان سے اچھے جانور ہیں۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے میرے بھائی، یہی سبب ہے جب اللہ نے کتے کو خلق کیا، गदीर जेको हथ बुलंद हूंदो अल्लाह पंहिंजे नबी खे बि कोन रिआयत ॾिनी आहे। जो मलंग वठी मोरी सां हर हिकु जो हथ हेठि हुजे सम्झो साबिरी आहे, हथ मथे हूंदो नारो جب کتے کو خلق کیا، کتے نے کہا الحمدللہ، کتے نے کہا الحمدللہ۔ قدرت کی آواز آئی تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ قدرت کی آواز آئی تو نے شکر کیوں ادا کیا؟ تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا پیدا کیا، سور پیدا کیا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور پیدا کیا، کتا پیدا کیا، سور پیدا نہیں کیا۔ اب جملہ آ رہا ہے، پھر جب سور کو خلق کیا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ پھر جب سائنس سور کو خلق کیا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ۔ خالق نے کہا تو نے بھی شکر ادا کیا، تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور پیدا کیا، منکر ولایت علی پیدا کیا۔ سے لاکھ بہتر ہے، علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ پوری توجہ، جملہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم سفر ہوتے آنا اور میرے بھائی عبدالحکیم کا بیٹا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس علی کی مخالفت کی باتیں ہیں تو ہمارے پاس علی کی ولایت کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اگر تمہارے پاس علی کی مخالفت کی باتیں ہیں تو ہمارے پاس علی کی ولایت کی باتیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس علی کی مخالفت کی کتابیں ہیں تو ہمارے پاس علی کی ولایت کی کتابیں ہیں۔ اور نوجوانوں یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کے منہ کو حلال اچھا لگتا ہے، کسی کے منہ کو حرام اچھا لگتا ہے۔ ولایت
کسی کے منہ کو حلال اچھا لگتا ہے، کسی کے منہ کو حرام اچھا لگتا ہے. اور سن عمار یاسر کا جملہ، میں کہتا ہوں وہ دور گزر گیا جب ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے نسل معلوم ہوتی تھی. اب علی کی ولایت پر نسل خود بخود کھل کے سامنے آتی ہے. مل کے بولو 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 ذاتی لال کر. علی کی ولایت پر خود بخود کھل کے سامنے آتا ہے. سائیں ایک جملہ کہوں، ایک جملہ کہوں. عاشق میرے بھائی اور علی خدا کرے یہ جملہ سمجھ سکے، خدا کرو تم جملہ سمجھ سکو. جملہ کہہ رہا ہوں مست ہو کے علی کی محبت میں. نوجوانوں یاد رکھنا، علی سے بڑھ کر کوئی توحید پرست نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی بلائی نہیں. جملہ کہہ دیا جس کے سر سے گزر گیا. مل کے حیدری. علی سے بڑھ کے کوئی توحید پرست نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی بلائی نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی، بخاری کی نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے کہا میں ولی، میرا رسول ولی، میرا علی ولی. اور اسی لیے علی سے بڑھ کر کوئی توحید پرست نہیں، اللہ سے زیادہ بلائی کوئی. بس عزادارو، اسی ولایت کی خاطر زینب دربار میں ہے. ہاں مجھ سے پہلے اتنے پڑھنے والے اتنا چہلم کا مسائل پڑھ کے گئے. پتہ نہیں کیوں میرا آج اتنی روحانیت مجلس میں میرا دل کر رہا ہے 2 جملے علی اکبر کے پڑھ. سائیں آپ سادات ہیں، میں قسم سے اس شہزادے کی شہادت بڑی کم پڑھتا ہوں، بڑی کم پڑھتا ہوں اس شہزادے کی شہادت. عزاداروں، تاریخ اٹھا کر دیکھ، کربلا کا واحد شہید ہے اکبر. جو 70 مرتبہ خیمے سے باہر آیا پھر اندر گیا. مرتبہ خیمے سے باہر آیا پھر اندر گیا. راوی کہتا ہے جیسے ہی اکبر باہر آتا نا یا پیچھے سے کسی بی بی کی آواز آتی، اکبر بیٹا ایک مرتبہ زیارت کرا کے پھر جا. ازاداروں سادات و غیر سادات ہو. ادھر اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا
अकबर, पीछे पीछे हुसैन। आगे आगे अकबर, पीछे पीछे हुसैन। या करबला के मैदान में आवाज आई, अकबर बेटा जरा पीछे देख, मेरा हुसैन बड़ा थक गया है। अकबर बेटा जरा पीछे देख, मेरा हुसैन बड़ा थक गया है। ये कहना था। अकबर ने पीछे देखा, घोड़े से उतरे, बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहा, बाबा आप और मेरे पीछे। मैं कहता हूं मोमिन हाय जरूर करना। कहा बाबा आप और मेरे पीछे। हुसैन ने गले लगाकर कहा, अकबर बेटा काश आपको अकबर जैसा बेटा होता तो पता होता। अकबर बेटा काश आपको अकबर जैसा बेटा होता तो पता चलता। अज़ादारों, इधर अकबर घोड़े से गिरा। चाचा करबला के हर शहीद ने कहा, किसी ने कहा बाबा मदद कर, किसी ने कहा चचा मदद कर, किसी ने कहा भैया मदद कर, लेकिन करबला का वाहिद शहीद है अकबर, जो जब घोड़े से गिरा तो कहा बाबा मेरी लाश पे ना आना। कहा बाबा मेरी लाश पे ना आना। हाँ ज़ादारो, जैसे ही अकबर ने कहा, 3 मरतबा हुसैन ने कहा, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पे जा रहा हूं। अज़ादारों, एक जुमला सुनोगे? मैं मसाइल सख्त रिवायतें नहीं पढ़ता, लेकिन एक जुमला तारीख का सुन, जिंदगी का पता नहीं, आज दिल कर गया ये जुमला सुनाऊं। हुसैन अकबर की लाश पे, जो मुझे देखेगा उसे समझ में आएगा, हुसैन अकबर की लाश पे चल के नहीं गया। जब पहुंचाना हुसैन, अकबर ने कहा बाबा आपने मेरे दादा को बुलाया, मेरा दादा अली पहुंच गया। बाबा आपने मेरे दादा को बुलाया, मेरा दादा अली पहुंच गया। हुसैन ने कहा अकबर बेटा आपको कैसे पता? कहा बाबा जब आपने कहा ना या अली अदरिकनी, मेरा दादा अली पहुंच गया। और बाबा मेरे दादा के दोनों हाथों में कौसर के जाम थे। बाबा एक जाम मुझे पिलाया, मेरी प्यास खत्म हो गई। मैंने बाबा से कहा बाबा ये दूसरा जाम किसके लिए है? तो बाबा दादा ने रो कर कहा अकबर बेटा मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। अकबर बेटा मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। जब शाम को मेरा हुसैन घोड़े से गिरेगा तो ये जाम मैं हुसैन को पिलाऊंगा। हाँ ज़ादारो, अकबर ने कहा बाबा बाबा मुझे अम्मा लैला के खैमे में लेके चलो। बाबा मैंने सारी जिंदगी अम्मा कहा है फूफी ज़ैनब को। बाबा मुझे अम्मा लैला के खैमे में लेके चलो। जैसे ही हुसैन खैमे में लेके आए,
حسین نے کہا زینب لیلا نظر نہیں آتی؟ جناب زینب ڈھونڈتی بھی آئی یا کیا دیکھتی ہے؟ جناب لیلا خیمے سے ٹکرے ماری. جناب زینب نے کہا لیلا یہ کیا کرتی ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا زادی اکبر کی شہادت کے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. بس 2 جملے. اکبر کی شہادت کے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ کہنا تھا. جناب زینب نے بازو پکڑا لے کے آئی اکبر کے پاس. یا جناب لیلا نے کہا مولا ایک گزارش ہے. حسین نے کہا لیلا بول. بس 2 جملے ہائے بھی کرتے آؤ سنتے بھی آؤ. کہا مولا گزارش یہ ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکبر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو. مولا گزارش یہ ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکبر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو. عزادارو حسین باہر گئے. جناب زینب باہر گئی. یا جب کافی دیر ہو گئی حسین نے کہا زینب چل کے دیکھو تو صحیح کہ لیلا کیا کر رہی ہے. میں کہتا ہوں اب وہ مومن نہیں جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. یہ کہنا تھا. یا جیسے ہی حسین خیمے میں آئے یا جناب لیلا کیا کر رہی تھی؟ جہاں اکبر کو برچھی لگی تھی لیلا نے وہ خون اپنے منہ پہ لگایا تھا, اپنے بالوں پہ لگایا تھا, اپنے منہ پہ لگایا تھا, اپنے بالوں پہ لگایا تھا. حسین نے کہا لیلا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانگی تھی